سنو، یہ کہانی صرف مشرقی پاکستان کی نہیں۔ آج یہی حالات ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب ایک قوم نے بار بار آواز بلند کی۔ انیس سو سینتالیس آغاز۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد ایک خواب وجود میں آیا، ایک ایسا ملک جہاں مسلمان آزادی سے جی سکیں۔ یہ ملک تھا پاکستان، دو حصوں پر مشتمل، مشرقی پاکستان یعنی بنگال اور مغربی پاکستان یعنی آج کا پاکستان۔ 1000 میل کا فاصلہ تھا مگر دل ایک تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہی فاصلہ ایک خلیج میں بدل گیا، اور پھر وہ دن آیا جب یہ خواب ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بنٹ گیا۔ لسانی تنازع۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد پہلا بڑا مسئلہ زبان کا کھڑا ہوا۔ سوال یہ تھا، قومی زبان کون ہوگی؟ مشرقی پاکستان کی اکثریت چاہتی تھی کہ بنگالی کو قومی زبان مانا جائے، لیکن حکومت نے اردو کو واحد قومی زبان قرار دیا۔ یہ فیصلہ بنگالی عوام کے دل پر قاری ضرب تھی۔ ڈھاکہ کی گلیوں میں احتجاج ہوا، طلباء نے نعرے لگائے، ہماری زبان، ہماری شناخت۔ 1952 کی لسانی تحریک کو پہلا زخم بنی جو وقت کے ساتھ ناسور بنتا گیا۔ معاشی نابرابری۔ آبادی اور وسائل میں مشرقی پاکستان آگے تھا، لیکن ترقی اور سرمایہ کاری مغربی پاکستان میں ہوتی رہی۔ مشرقی پاکستان کی جوٹ کی فصل دنیا بھر میں فروخت ہوئی، زر مبادلہ آیا، لیکن منصوبے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں لگے۔ یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ ہم دوسروں کو سہارا دے رہے ہیں مگر خود محرومی میں جی رہے ہیں۔ سیاسی بحران۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی۔ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، مگر طاقت مغربی پاکستان کے ہاتھوں میں رہی۔ گفتگو ناکام ہوئی، اعتماد ٹوٹ گیا اور قوم تقسیم کے دہانے پر پہنچ گئی۔ فوجی آپریشن اور بغاوت۔ 25 مارچ 1971 ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں فوجی آپریشن شروع ہوا۔ کرفیو لگا، گرفتاریاں ہوئیں، ہزاروں لوگ جان سے گئے۔ عوام کے دل جیتنے کے بجائے یہ کارروائی انہیں مزید باغی بنا گئی۔ مکتی باہنی ابھری، گلی گلی لڑائی شروع ہوئی اور ملک خانہ جنگی کی آگ میں جلنے لگا۔ بھارت کی مداخلت۔ اسی وقت بھارت نے میدان میں قدم رکھا، مکتی بہانی کو اسلحہ اور تربیت ملی۔ دسمبر 1971 میں بھارتی فوج براہ راست جنگ میں اتری۔ پاکستانی فوج نے بہادری سے لڑائی لڑی، لیکن وسائل کم تھے، محاذ بڑا تھا اور عوام کی حمایت بھی ختم ہو چکی تھی۔ انجام۔ 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا اور دنیا کے نقشے پہ نیا ملک بنا بنگلہ دیش۔ یہ جدائی صرف زمین کی نہیں تھی، یہ جدائی خوابوں اور امیدوں کی بھی تھی۔ اختتام۔ پختونوں کا ذکر۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے، جب عوام کی آواز دبائی جائے، جب زبان و ثقافت کو کچلا جائے، جب انصاف اور وسائل کی تقسیم میں توازن نہ ہو تو قومیں بکھر جاتی ہیں۔ آج بھی پختون اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہی احساس محرومی، وہی درد جو کبھی بنگال میں تھا، آج ان کے دلوں میں بھی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے سبق لیں، زخموں کو بڑھانے کے بجائے ان پر مرہم رکھیں۔ یہی دعا اور کوشش ہونی چاہیے کہ پختون الگ نہ ہوں، بلکہ اسی ملک میں عزت، انصاف اور برابری کے ساتھ جئیں، کیونکہ قوم کی اصل طاقت تبھی محفوظ رہتی ہے جب سب ایک ہوں۔